یا علی یا علی یا علی ہے بس تیرا قصیدہ فاطمہ. میں گزارش گزاروں جناب تفسیر حیدر صاحب سے کہ منبر پہ تشریف لائے اور پیش آنے کے فرائض کو انجام دیں. ان کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. دنیا دیکھی سب کو دیکھا سب کو پرکھا سب کو جانا پھر میں نے ہے یہ مانا. دنیا دیکھی سب کو دیکھا سب کو پرکھا سب کو جانا پھر میں نے ہے یہ مانا. اچھے سے اچھا لگتا ہے کرنا مجھ کو ذکر خدا کا. اللہ 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 اللہ. لائق پرستش لائق عبادت میں نے جانا پھر کی محبت ہو گئی مجھ پہ رب کی عنایت. لائق پرستش لائق عبادت میں نے جانا پھر کی محبت ہو گئی مجھ پہ رب کی عنایت. کاسا میرا خالی پڑا تھا بھر دیا رب نے علم جہاں کا. اللہ 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 اللہ. جانا ہوا معراج پہ نبی کا باتیں کی جو لہجالی کا. پوچھا رب سے ہے کس کا سلیقہ. جانا ہوا معراج پہ نبی کا باتیں کی جو لہجالی کا. پوچھا رب سے ہے کس کا سلیقہ. مجھ کو بتا دے میرے خدا را ہے ایسا لگتا بھائی ہمارا. اللہ 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 صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. 10 محرم بلکہ 9 محرم کو میرے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے پاس آتا ہے. کہتا ہے حسین بیعت کر لو ہم با حفاظت آپ کو مدینے پہنچا دیں گے. تو امام حسین نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جواب دیا ہے. بڑے شاعر نے کہا بہت اچھے الفاظ ہیں. میں تو امام حسین کہہ رہے ہیں میں تو آیا ہوں کہ اللہ کی تعریف کروں. میں تو آیا ہوں کہ اللہ کی تعریف کروں. قلب کم ظرف کی اب ظرف میں تصریف کروں. حلقہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں. حلقہ شرک میں اس ایک کی تعریف کروں. کیوں
بھلا تیغ چلانے کی میں تکلیف کروں، کیوں بھلا تیغ چلانے کی میں تکلیف کروں، تم میرے روب سے دنیا سے گزر جاؤ گے، دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تو مر جاؤ گے، دیکھ لوں آنکھ اٹھا کر کے تو مر جائے گے۔ الفاظ آپ سمجھیں گے؟ آؤ گے میں تو آیا ہوں کہ ہموار رہے دین کروں، میں تو آیا ہوں کہ ہموار رہے دین کروں، ریت پر نقش میں خالق کے فرامین کروں، ریت پر نقش میں خالق کے فرامین کروں، میں ہر ایک ذہن میں نافذ کوئی آئین کروں، میں ہر ایک ذہن میں نافذ کوئی آئین کروں، گر تجھے مار بھی دوں موت کی توہین کروں، گر تجھے مار بھی دوں موت کی توہین کروں، مت سمجھنا کہ میں تم لوگوں سے مر جاؤں گا، نہ قتل ہو کر بھی میں ذہنوں میں اتر جاؤں گا، قتل ہو کر بھی میں ذہنوں میں اتر جاؤں گا۔ میرے ساتھ کہتا ہے حسین دیکھ رہے ہیں لشکر، میرا مولا کہتا ہے ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو فرزانے ہو، ٹھیک ہے اپنے تئیں خوب ہو فرزانے ہو، ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو، ہمیں مجبور سمجھتے ہو تو دیوانے ہو، جاہل و فکر محمد سے جو بیگانے ہو، جاہل و فکر محمد سے جو بیگانے ہو، تو فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو، تم فقط جرم کی تاریخ کے افسانے ہو، ہم فقیروں کو بھی سردار بنا دیتے ہیں، ہم تو مجبور کو مختار بناتے ہیں، ہم تو مجبور کو مختار بنا دیتے ہیں، ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے اس دنیا فانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے دریا کی روانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے صحراؤں میں پانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے، ہم نے بچپن میں جوانی پہ حکومت کی ہے، پاؤں سے چاہیں تو مردوں کو جلا دیتے ہیں، ہاتھ سے چاہیں تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں، ہاتھ سے چاہیں تو خیبر کو اڑا دیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے، تم سمجھتے ہو کہ عباس کو مارا تم نے، پشت رہوار سے غازی کو اتارا تم نے، پشت رہوار سے
غازی کو اتارا تم نے، بہن سے چھین لیا، بہنوں سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے، بہنوں سے چھین لیا اس کا سہارا تم نے، گر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے، گر یہ سوچا تو غلط سوچا ہے سارا تم نے، مت سمجھنا کہ میری جانب سے تمہیں معافی ہے، میرا پاس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے، میرا پاس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے، میرا پاس تو بے سر بھی تمہیں کافی ہے۔ صلی علی محمد جزاک اللہ، مولا سلامت رکھے۔ پیشخانی کے فرائض کو انجام دے رہے تھے جناب تفسیر حیدر صاحب، ایک مطلب 3-4 شعر، اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا علیہ السلام ڈاکٹر سید رضوان حیدر صاحب قبلہ، ان کے استقبال میں ایک مطلع چند شعر، ایک صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد پہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ مطلع حاضر کرتا ہوں۔ جب سر منبر لگا کرنے ثنائے فاطمہ، مطلب پیش کرتا ہوں، سماعت کریں گے حضرات۔ ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے جب سر منبر لگا کر میں ثنائے فاطمہ، جب سر منبر لگا کر میں ثنائے فاطمہ، داد خود دینے لگا مجھ کو خدائے فاطمہ، داد خود دینے لگا مجھ کو خدائے فاطمہ۔ اور شعر سماعت کریں گے حضرات۔ کیا مزہ ہے سوکھی روٹی میں ملک بنے کر اسیر، اور عرش والے لینے آتے ہیں خزائے فاطمہ۔ تھوڑا سوال آپ کو بولنا پڑے گا، میرا ساتھ دیجئے، ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ۔ مجمع جاگتا ہوا رہنا چاہیے۔ جب سر منبر لگا کر میں ثنائے فاطمہ، داد خود دینے لگا مجھ کو خدائے فاطمہ، کیا مزہ ہے سوکھی روٹی میں ملک بن کر اسیر، عرش والے لینے آتے ہیں خزائے فاطمہ۔ اور شعر سماعت کریں گے حضرات کہ اس زبان پہ نام لانا ان سبھی کا ہے گناہ، اس زبان پہ نام لانا ان سبھی کا ہے گناہ۔ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اس زبان پہ نام
محمد وآل محمد. راز تو ہے دین موت امامت کے گو ہے اپنے اندر سب سمیٹے ہے ردائے فاطمہ اپنے اندر سب سمیٹے ہے ردائے فاطمہ. شیر سماعت کریں گے حضرات کہ غیر ممکن ہے اسے جنت کی خوشبو بھی ملے غیر ممکن ہے اسے جنت کی خوشبو بھی ملے جن کو مل پائی نہیں اب تک رضائے فاطمہ جن کو مل پائی نہیں اب تک رضائے فاطمہ. یہ مکتے کا شعر سماعت کریں گے حضرات کہ ہو گئے مشہور دنیا میں سلیمانی حسن ہو گئے مشہور دنیا میں سلیمانی حسن یہ تو بس ادنا سی ہے پر عطائے فاطمہ. میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید رضوان حیدر صاحب قبلہ سے کہ وہ منبر پہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الأنام النبي الأمجد المصطفى الأحمد أبي القاسم محمد. محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أداها فقد أداني. بوازور الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أيضا نگرامی قدر ایام فاطمیہ کے سلسلے کی یہ آج دوسری مجلس ہے اور اب انشاءاللہ آپ کے اس موضوع میں مسلسل مجلسیں ہوتی رہیں گی اور الحمدللہ حضرات شعلہ بیان ذاکروں کو ولایت فرماتے
فرماتے رہیں گے. میری کچھ باتیں صرف آپ ایسی آسانی سے سن لیجیے اور بعد میں قضا کر لیجیے گا. ایام فاطمیہ بہرحال جو ہمارے پاس مسلسل ہو رہی ہے، مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک بہت اچھا کام ہے اور یہ ایک صرف کوشش ہے. معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے تقرب کی صرف ایک کوشش ہے اور میرے حساب سے یہ دو فاطمیہ کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، اس میں ہمارے پاس مجلسیں ہیں، بدری مجلسیں ہوں گی اور ہر جگہ ہو رہی ہیں. یہ 20 days، یہ 20 دن فاطمہ شناسی کا کیمپ سمجھ لیجیے اس کو، کیونکہ میں کیمپ والا ہوں. یہ فاطمہ شناسی کا کیمپ ہے. اس 20 دن میں کچھ ایسا ہو کہ ہم معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو تھوڑا سا اور اچھی طریقے سے پہچانیں اور پہچاننے کی کوشش کریں. پہچان نہیں سکتے ہیں. میں کا رمضان آنے والا ہے، شب قدر آئے گی. شب قدر کون سی ہے؟ شب 19 ہے کہ شب 21 ہے؟ علیکم السلام. کہ شب 23 ہے؟ آپ کو نہیں پتا. شب 19 میں عمل کرتے ہیں، شب 21 میں عمل کرتے ہیں، شب 23 میں عمل کرتے ہیں تاکہ شب قدر کی فضیلت مل جائے. یہ کب سے کر رہے ہیں؟ یہ پیغمبر بابا جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم مرسل اعظم کے زمانے سے شب قدر کے اعمال کر رہے ہیں. پیغمبر کے بعد 12 معصومین گزر گئے، شب قدر کے اعمال 3 دن کرتے ہیں. کسی کو پتہ نہیں چلا شب قدر ہے کیا. کسی امام سے پوچھا ہوتا مولا کون سی 3 رات عمل کرتے ہیں، کون سی ہوتی ہے؟ امام نے شب قدر کو نہیں بتایا کہ کون سی شب قدر ہے، تاکہ انسان جتنا زیادہ ہو سکے شب قدر کو پانے کی کوئی توجہ میری بات کو ملاحظہ فرمائیں کہ انسان کوشش کرے کہ شب قدر کو کسی طریقے سے اس کے فضائل کو پالے. اور آج 1400 سال ہو گئے، شب قدر ملی، شب قدر نہیں ملی اور قیامت تو کوئی شب قدر کو نہیں پاتا. اس لیے کہ ہمارے ائمہ کو اجازت نہیں ہے شب قدر بتانے کے لیے. اب آپ توجہ کریں، ہمارے آپ کے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، میری جدہ کی مثال شب قدر جیسی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے شب قدر ہے. جس طریقے سے قیامت تک آپ کو شب قدر نہیں مل سکتی، اسی طریقے سے حقیقت فاطمہ کو قیامت تک کوئی نہیں جان سکتا. لیکن فاطمیہ کر کے 20 جماعت ثانیہ محفل کر کے فاطمہ شناسی کا کیمپ رکھ کے انسان کوشش کر سکتا ہے کہ ذرا فاطمہ سے قریب ہوں. معصوم عالم سلام اللہ علیہ کی شخصیت بہت بلند ہے اور ان کے فضائل کتنے ذاکرین ہم سے پہلے پڑھ کے چلے گئے اور کتنے آج پڑھ رہے ہیں تو کتنے ہمارے بعد پڑھیں گے، لیکن فضائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. ٹھیک، میں ذرا سا آج آپ کے سامنے تھوڑا مجلس خوش ہوگی، لیکن آج میں ذرا سا آپ کو گراؤنڈ لیول کی بات کرنا چاہتا ہوں. پوری توجہ، میں اسی باتیں کرتا ہوں، تھوڑی دیر برداشت کر لیجیے، انشاءاللہ پھر سے آپ ملاحظہ فرمائیں. ہم مجلسوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ہمارے کچھ مسائل ہیں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے دونوں کانوں کی لائن کلیئر ہوتی ہے. اس کان سے اندر، اس کان سے باہر، حصہ لے کے گھر. مجلس کے بعد کیا بڑی اچھی مجلس، کیا پڑھا تو نہیں معلوم. تو پلیز ذرا مجلسوں کو اب اس طرح پڑھیے کہ کان سے چل کے ذرا دل میں اترے. مجلسیں کم ہیں فائدے مند کہ جب انسان کی بات کان سے چل کے ذرا سا دل میں اتر جائے. میں 2 باتیں آج کرنا چاہتا ہوں جو میری بہتری گفتگو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن یقین نہیں کرتے ہیں. قرآن میں اور اسلام مذہب یقین ہے، شک نہیں ہے. آپ گھر سے چلے تھے وضو کر کے، یہاں آئے اور آپ کو شک ہوا وضو ٹوٹا کے ٹوٹا. وضو کرنے کا یقین ہے اور ٹوٹنے کا شک ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ باوضو ہیں، یقین پہ عمل کریں گے. اسلام یقین کا مذہب ہے. لیکن ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں بچپن سے سنتے چلے آئے ہیں لیکن یقین نہیں ہوتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، بابا جی بلند صاحب
ایک مثال ہم بچپن سے سنتے کیا چلے ہیں، یہ باتیں کچھ چیزیں ہیں جو واقعی ہم کو اس کو ریئلائز کرنا چاہیے. ہم پہلے سنتے ہیں نا اوپر اوپر کی باتیں سمجھے آپ، اور پسند بھی کرتے ہیں. وہ دھواں دار ہو، آج کل مارکیٹ میں کون چل رہا ہے، جا کے تو بلا کے لے کے آؤ، سمجھے آپ. میں سے بتا رہا ہوں، یہ میرے گھر کی مجلس ہے، سمجھا، خراب ہو کوئی بات نہیں. یہ ریئلٹی ہے کہ ہم مارکیٹ میں چلنے والے کیسی مجلس چل رہی ہے. آپ یہ بہت بڑا ہمارے پاس وائرس ہے کہ مجلس چلنے والی کون سی پڑھتا ہے، آپ دیکھو آپ کو بدلنے والی کون سی پڑھتا ہے. واہ 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 واہ، بے شک بہت سی بات، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. تب ہم اپنے کو ذرا سنبھالیں گے. کس کو اپنے جیب کی فکر ہے، کس کو آپ کی قبر کی فکر ہے. بے شک واہ واہ، ہم کیسا ڈھونڈتے ہیں، یہ مسئلہ ہے. ہم یقین یاد رکھیے، مسلمان جب تک شک کی منزل سے نکل کے یقین کی منزل میں نہیں آئے گا، اس کے اسلام کسی کام کا نہیں ہے. میں آپ کو مثال دوں گا. ہم بچپن سے کچھ چیز سنتے رہے ہیں، بچپن سے ہم نے سنا. الحمدللہ میں اس سلسلے میں محرم بہت کیا میں نے، اللہ مرحوم صاحب کو سلامت رکھے. میں پورا گاؤں کور کرتے تھے، میں ان کو ضرورت کرتا ہوں. رات کے 2 بجے بھگل کے ہم باڑے میں گھر والے سو رہے ہیں، ہم لوگ جا کے مریض کر کے تو بڑھتے رہتے تھے. تو لوگ تھے جو ہم تک پیغام پہنچاتے تھے، لیکن ہم کبھی آگے نہیں بڑھے. بچپن سے سنا ادائے حسین کیا ہے، ادائے حسین درسگاہ ہے. سنا نہیں سنا ہے؟ درسگاہ ہے کہ نہیں ہے؟ درسگاہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب بچے آگے بڑھ گئے، کو درسگاہ نہیں سمجھاتا. درسگاہ یعنی کلاس روم ہے، ایک کلاس روم ہے. سنا نہیں سنا؟ سنا، سنتے چلے آئے ہیں. میں آپ سے صرف یہ ہمارے پاس سیوری میں شاید 5ویں 6ٹھی بار یا اس سے زیادہ فاطمیہ کا پروگرام اس طرح بہتر سے ہو رہا ہے. نہیں کب سے ہو رہا ہے؟ 5 سال ہو گئے. آپ ذرا بیٹھ کے غور کیجیے کہ اب مجلسیں شروع ہو گئی ہیں اور یہ 20 دن میں کم سے کم نہیں تو ہم 20 مجلس سنیں گے. محرم آتا ہے، شیولی میں آفت، روز آنا کم سے کم 25 مجلسیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ہم کو یاد ہے بچپن میں ایک مرتبہ چاند کی گڑبڑ ہو گئی تھی. سمجھے آپ، چاند ہے 29-30 میں گڑبڑ ہو گئی تھی. کیا مصیبت آ گئی تھی. کثرت سے مجلس ہونی چاہیے، مجلسیں ہونی چاہیے. یہ چراغ وہ ہے جس کو کوئی بجھا نہیں سکتا ہے. ادائے حسین قیامت تک باقی رہے گی، کسی میں دم نہیں ختم کرنے سے. بے شک سبحان اللہ. لیکن ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بچپن سنتے چلے آئے کیا ہے کہ مجلس حسین کیا ہے، درسگاہ ہے. یہ بچے ہمارے سے اسکول کالج جانے والے سے پوچھیے آپ. کورس ہوتے ہیں، کوئی کورس 1 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی 2 مہینے کا ہوتا ہے، کوئی بہت شارٹ کورس ہوتے ہیں. مہندی سکھانے والا کتنے دن کا کورس ہوتا ہے؟ 30 دن کا ہوتا ہے. کچھ الیکٹرانک والوں کا کورس جو ہے وہ 1.5 مہینے کا ہوتا ہے. پتہ نہیں ہوتا ہے. ایک لڑکا، ایک طالب علم جب کورس کرنے جاتا ہے تو 20 دن میں، 25 دن میں، 30 دن میں، 1 مہینے 1.5 مہینے میں وہ جب وہاں سے آتا ہے تو ہنر اپنے ہاتھ میں لے کے آتا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے 20 کلاسیں 30 کلاسیں اٹینڈ کی تو اپنے کیا ہو گیا؟ پہلے الیکٹریشین نہیں تھا، اب وہ الیکٹریشین ہو گیا. پہلے ایک چیز کو نہیں آتی تھی، اس نے کورس کیا، کمپیوٹر کورس کیا. اس کو بیسک نہیں آتے تھے، 1 مہینے اس کو بیسک آنے لگے. اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے تو اس کو آگے آنا چاہیے. ہم 20 دن 25 دن 2 مہینے 8 دن کتنی کلاسیں اٹینڈ کرتے ہیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ جو آدمی پہلی محرم کو بے نمازی ہوتا ہے، 8 اکتوبر کو بے نمازی رہ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے بے شک بے شک سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ ریئلائز نہیں ہو کہ کلاس روم ہے. اس کا مطلب ریئلائز ہو کہ کیا ہے، یہ کلاس روم ہے. فلانے کیا مجلس نہیں جائیں گے تو ہمارے کیا نہیں جائیں گے. یہ والے مجلس میں مسائل نہیں ہیں. واہ واہ واہ. کیا نہیں جائیں گے تو ہمارے یہاں نہیں جائیں گے، بس یہ ہمارے یہاں تمہارے یہاں ہے. حسین بیچ میں نہیں ہے. بہت اچھا بہت اچھا. آپ ریئلائز کیجئے کہ ہم یہ درسگاہ بیٹھے ہوئے ہیں
اور حقیقت عملی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی دینی معلومات ہو کہاں سے آئی، آپ نے کب مجھے پڑھ رکھا ہے انہی مجلسوں کے ذریعے سے. لیکن یہ ڈراپنگ اتنی سلو ہے، اتنی سلو ڈراپنگ ہے کہ 2 مہینہ 8 دن ہمارے کیا ہوتا ہے، کافی نہیں ہوتا ہے. ہم کب خود کو چینج کریں گے؟ یہ ایام فاطمیہ ہیں، آئیے یہاں سے عہد کرتے ہیں کہ یہ فاطمیہ کے 20 دن کی مجلسیں ہیں. اب یہاں خمسہ، پھر وہاں خمسہ، پھر وہاں خمسہ، پھر خمسہ، ہم جائیں مجلس سنیں گے، اپنے کو چینج کریں گے. قرآن کہتا ہے کہ وہ قوم جو خود کو نہیں تبدیل کرتی اللہ اس کو بھی نہیں بدلتا ہے. یہ قرآن کے الفاظ. اگر ہم فاطمیہ سے معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو نہیں پہچانے، ان کے قریب نہیں ہوئے، ان کی کچھ باتیں ہمارے اندر نہیں آئیں، تو 1 نہیں 1000 فاطمیہ گزر جائیں گی، ہم جہاں چلے تو نکل جائیں گے. اور آج عالم یہی ہے، آج ہمارا عالم یہی ہے کہ ہم جہاں سے چلے ہیں وہیں کھڑے. ہمارے استاد مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں ایک آدمی ہے 15 سال کا ہوا اللہ کو نہیں پہچانتا، 20 سال کا ہوا خدا کو نہیں پہچانتا، 30 سال کا ہو گیا خدا کو نہیں پہچانتا، 40 سال کا خدا کو نہیں پہچانتا. معلوم ہے کون ہے یہ؟ پہلے زمانے ہمارے گاؤں میں چلتی تھی رہٹ، کولو، اور اس پہ لگتا تھا ایک بیل. معلوم ہے 2 بیل لگتے تھے. وہ کولو گنا لگا رکھ دیا اور وہ کولو لگا رہا ہے، گنا لگا رہا ہے اور بیل ایک چھڑی مار دیا. بیل جو ہے وہ چل رہا ہے، چل رہا ہے. دن بھر وہ چلتا تھا. کہاں پہنچا؟ دن بھر چلا، 50 کلومیٹر کا سفر کر لیا، لیکن کہیں نہیں. اگر ہم نے نہیں پہچانا، اہل بیت کو نہیں پہچانا، زندگی کے 40 سال گزار دیے اس بیل کے طریقے سے. زبردست، بہت اچھا، واہ واہ واہ. انسان کو مسلمان سے سلمان ہونا چاہیے، تب ہماری وجہ سے کامیاب ہے. ہم کو یقین نہیں ہوتا. سنتے ہیں بچپن سے کہ جب فرش ادا بچتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جب فرش ادا بچتی ہے تو معصوم عالم سلام اللہ علیہ میں اس مجمع کے فرد کو گارنٹی کرتا ہوں کوئی نہیں اسے نہیں سنا ہوگا، سب نے سنا ہے. جب فرش ادا بچتی کیا ہوتا ہے؟ معصوم عالم تشریف لاتی ہیں. معصومات بھی نہیں آتی ہیں، معصومین بھی آتے ہیں، کیونکہ یہاں ذکر معصومہ ہونا ہے، ذکر اہل بیت ہونا ہے. ہم کو یاد ہے لوگوں میں تھے تو علامہ جوادی مرحوم وہاں آئے تھے تو انہوں نے تقریر فرمائی. تو کہنے لگے ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم جب ذاکر سیکھ رہے تھے تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ ممبر پہ بیٹھو تم سے جاہل بیٹھے ہوئے، یہ سارے کیا ہے جاہل ہیں، پہلے میں پڑھا لکھا ہوں. تو ایسا ہوگا نا کہ تم خود عالم سمجھو گے، سب کو جاہل تو جو چھوڑو. کیا سمجھے؟ کیا بات ہے. اور آج یہی ہو رہا ہے، آج یہی ہو رہا ہے. قسم خدا کی کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے سماج کا بہت بڑا ناصور اور فرد ہے اور وائرس ہے کہ بہت سے وہ لوگ جنہوں نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا ہے، آپ کے 50 60 100 150 400 آدمی کو بٹھاتے ہیں، ممبر بیٹھ کے وہ باتیں پڑھتے ہیں جن کے آپ کو نہ دین کا کام کا ہے نہ دنیا کا کام کا ہے. تو اپنے زمانہ کیلکولیشن کا ہے. 200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 200 آدمی ایک مولوی، 201 آدمی، 201 آدمی کھیت جوتے تو شام تک کھیت کیا کہیں بیگھا جوت کے ختم کر دیں. نہیں کریں گے ایسا. ہم 200 بیٹھتے ہیں، سمجھے آپ. ہم کو مجلس میں میسے نہیں چاہیے، ہم کو مجلس میں اصلاح نہیں چاہیے، ہم کو مجلس میں پنچیز چاہیے. پنچیز جب پنچیز والی مجلس ہوگی تو پھر وہی ہوں گے کہ 40 سال میں خدا کو نہیں پہچانے. پنچیز اگلے بولو پچھلے بولو یہ بولو. ہاں ہم نے اسی کام میں کام کو خراب کیا. بچپن سنا کہ معصوم عالم تشریف لاتی ہیں، سنا نہیں سنا؟ یقین ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کو یقین ہوا؟ یہ مجلس سے میں حاضر ہوتا ہوں، کلاس میں حاضر ہوتا ہے، کس کو یقین ہوا فرمائیں آتی ہیں؟ یقین مانیے ہم کو یقین نہیں ہوا کہ معصوم عالم آتی ہیں. کیا ان کے اتنا پاور نہیں ہے؟ علی 40 جگہ پہنچ سکتے ہیں، امام زمانہ پوری دنیا میں پہنچ سکتے ہیں، کیا فاطمہ نہیں آ سکتی ہیں؟ لیکن ہم کو آج تک یقین نہیں ہوا. اللہ سب کو انشاءاللہ معصوم اسلام کی ظاہر کی توفیق عطا فرمائے. آپ جائیں گے ایران، جائیے مشہد، عراق جائیے، کربلا، نجف، سامردان. جو لوگ گئے وہ جانتے ہیں کہ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو کیسے جاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ پہلے غسل کرتے ہیں، پہلی بار تو غسل کر لیتے ہیں،
پھر بابا کون کرے گا بھائی؟ پھر جب حرم میں جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کم سے کم وضو کر کے جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یقین ہے کہ یہاں ہمارے امام اس لیے دخول پڑھتے ہیں انت تشہد کلامی انت تسمع کلامی وترد جوابی. آپ ہمارے کلام کو سن رہے ہیں، ہمارے جواب دے رہے ہیں، ہم کو یقین ہے کہ یہاں کون ہے؟ ہمارے امام موجود ہیں. جب یقین ہے کہ یہاں امام موجود ہیں، معصوم موجود ہیں، تو باوضو ہو کے جاتے ہیں. کس کو یقین ہے کہ فرشدہ پر فاطمہ زہرا آئی؟ جس کو یقین ہو جائے گا کہ فرشدہ پر فاطمہ زہرا آتی ہیں، پھر کبھی فرشدہ پر بغیر وضو نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. کتنی بار ایسا ہوتا ہے آپ وضو کر کے مدینہ جاتے ہیں؟ ہاں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یقین سنتے تو بہت ہیں لیکن یقین ہوا؟ کب یقین ہوگا؟ یقین کب ہوگا؟ جب ہمارے آنکھوں سے پردے اڑ جائیں گے تب کیا ہوگا؟ تب یقین ہوگا. اور تب یقین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بابا جی بولے سلام. تو بات رہے کہ علامہ جوادی کہا کہ جب ہم کو سکھایا تھا سب کہتے تھے کہ تم ظاہر تمہارے ہو سب ظاہر ہے، لیکن ہم بڑے ہوئے ہم نے مطالعہ کیا تو معلوم ہی ہوا جب تم فرش ادا پر آئے ہو اور منبر پہ بیٹھے ہو تم یہ سمجھو کہ یہاں معصوم عالم تشریف فرما، یہاں ہمارے ائمہ بیٹھے ہوئے ہیں. ذرا سمجھ کے بولو، ایسی بات نہیں کہنا جو ان کو بری لگ جائے. فرق ہو گیا. بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ. کب یقین ہم کو آئے گا کہ معصوم عالم آتی ہیں؟ جس دن یقین ہو جائے اس دن کسی فرش ادا پر آپ بغیر وضو نہیں جائیں گے. لیکن کیا ہے ہم کو یقین ہوا؟ سنتے ہمارے کتنے پیسے چلے گئے، ہم بوڑھے ہو گئے سنتے سنتے، لیکن کیا آج تک یقین نہیں ہوا کہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ آتی ہیں؟ یقین ہوا؟ یقین ہوگا کہ انشاءاللہ یہاں پر لگے وضو کرنے آپ وضو کر کے. اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ستم یہ ہے کہ ہم ان کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن غلط طریقے سے. کوئی توجہ دیکھیے، تھوڑی سی یہ آج کی گولیاں ذرا کڑوی ہیں لیکن انشاءاللہ فائدہ کریں گے. ہم معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو پہچانے، اتنے فضائل ہیں قسم خدا کی، معصومہ سلام اللہ علیہ کوئی پہچان نہیں سکتا. روایت کہتی ہے کہ جناب سلمان گئے کس کے یہاں؟ فاطمہ کے یہاں گئے، کوئی کام سے گئے تھے. معصوم عالم چادر اوڑھ کے آئی، جناب سلمان نے کوئی باتیں کی اور آئے. کہتے ہیں سلمان روتے ہوئے آئے مسجد میں پیغمبر کے پاس گئے. سلمان کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ کیسر و کسرا کی بیٹیاں حریر و دیبا پہن رہی ہیں، اللہ قیمتی لباس پہن رہی ہیں، اور سرکار انبیاء کی بیٹی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چادر میں پیمند لگے ہوئے چادر میں. اور حقیقت یہ ہے، میں بتاؤں آپ کو صحیح میں کہہ رہا ہوں، صحیح میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو علی کو نہیں پہچانتے، اپنے امام کو نہیں پہچانتے. اس لیے کہ ہم کس کو پہچانتے ہیں؟ ہم اس کو پہچانتے ہیں جس کے پاس سر پہ بڑا امامہ، اچھا لباس ہو اور آپ سے ملاقات کرنے باہر بیٹھو ملتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ ہم اس کو پہچانتے ہیں. جس کے پاس دولت ہو، جس کے پاس شہرت ہو، ہم اس کو پہچانتے ہیں. روایت کہتی ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم مکے جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، راستے میں کافر رکے تھے. میں ایک جگہ ٹہلتے گھومتے گیا تو دیکھا ایک جوان ہے جو کچھ کام کر رہا ہے. میں پریشان ہو گیا. میں نے کہا اس قافلے کا قافلہ سوار کون ہے؟ سنیں گے روایت آپ؟ قافلہ سوار ہو جو بنات میں قافلہ سوار ہے کہ پہچانتے ہیں جوان کو جو ہمارے پاس کام کر رہا ہے؟ بولا ہم نہیں پہچانتے، لیکن جب سے ہمارے ساتھ یہ بیچارہ بہت سب کی خدمت کر رہا ہے، اللہ اکبر، سب کی خدمت کر رہا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے. بدبخت یہ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے اہل بیت اس کلاس میں رہتے تھے نا، اس کلاس میں آج ہم کسی کو مولوی ماننے تیار نہیں. اگر کوئی مولوی کرتا پاجامہ پہن کے جھولا لے کے منڈی میں جا رہا ہے تو مولوی اسی جھولے والا ہے. کیا سمجھے؟ مولوی کون ہے؟ گھر بیٹھا ہے، چھٹی رہو، جو چار آدمی کام پہ لگائے.
हम जब एक मौलवी को नहीं पहचान सकते सादगी में, तो अपने इमाम को कैसे पहचानेंगे? और सादगी का आदम वो है कि रवायत कहती है पैगंबर इस्लाम मस्जिद नबी तशरीफ फरमा है, आप बैठे हुए असहाब बैठे हुए, बात आई कहता है उधर तुम्हें नबी कौन है? इतने सादे नबी मारे थे कि तुम्हें नबी कौन है? अब अगर हमारी आंखें अगर मासूम सलाम की उन पैमान लगी चादरों को देखते तो पहचानते, इसी कोई जरूरत होगी, क्या समझे आप? लेकिन पहचानने के लिए चश्मे बसीरत चाहिए, मासूम सलाम पहचानने के लिए हैं। हाँ बस कहानी सुनी जाती है। कौन सी कहानी? जनाब सईदा की कहानी। जनाब सईदा की कहानी जो मौजूदा है बहुत ही ऑथेंटिक है और सही है, लेकिन शुरू और आबाद में जो लगा दिया गया है वो खाली नमक मिर्ची लगाने के लिए किताब बेचने के लिए लगाया गया है। क्यों कहानी नहीं सुनी तो क्या घर में आग लग गई और क्या कहते हैं लोटा जो है वो सांप बन गया। ये सब फ्रॉड है, गुनाह है, बिदअत है, हराम है। लेकिन जो मौजूदा है, मैं तफसील दूर से शॉर्ट, मौजे में क्या है? यहूदी आता है, मेरे घर शादी है, रसूलुल्लाह अपनी बेटी को भेजी, ऊपर प्रोसीजर है उसका। जनाब फातिमा गई, कैसे गई मालूम आपको? जनाब फातिमा के कपड़े नहीं थे, क्या हुआ? मासूम आलम ने दुआ की और जन्नत से लिबास आया और आपने पहना, पूरी तवज्जो, आप पहचानिए फातिमा। लिबास पहने कहाँ गई? यहूदी के यहाँ गई। क्या हुआ? क्या हुआ? सब मर गए, सारी औरतें क्या हो गई? मर गई। अब समझ में आया अल्लाहु अकबर कि कोई तूर पर अल्लाह ने तजल्ली की, मूसा के साथ क्या हो गए? मर गए। आफ्ताब नहीं लगता फातिमा को देखने की, अल्लाह ने इन अहले बैत की तजल्ली की थी, मूसा के साथ ही मर गए। सुन आया? सारी औरतें क्या हो गई? मर गई। कुछ देर बाद क्या हुआ? कुछ देर बाद सब औरतें, उनको होश आ गया, औरत तुरंत क्या थी? वो मुर्दा पाई गई। जनाब मासूमा ने दुआ किया। मैं सिर्फ दुआ करना चाहता हूँ ये कि जनाब मासूमा को लोगों ने जन्नत के कपड़ों में देखा, देखने की ताब नहीं थी, मर गई। अब रवायत कहती है रोजे महशर एक आवाज आएगी, अपनी अपनी आंखें नीची कर लो, फातिमा अरफे महशर में आने वाली, इसलिए किसी को फातिमा को देखने की ताब नहीं है। माँ को देखने की ताब नहीं है, वो है फातिमा। हम कैसे पहचानेंगे फातिमा? हमारी मुश्किल ये है कि हमने अपने हिसाब से अहले बैत को पहचानने की कोशिश की। एक मिसाल दूं आपको, जो लोग शहर में रहते हैं, जैसे हमारे देखिए बम्बई में 50-50 माला बिल्डिंग है, एक बहुत बिल्डिंग ऊपर है, 30-40 माला बिल्डिंग है, वहां पे आदमी ऊपर टेरेस पे पड़ा हुआ है, आप नीचे हैं। अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज निकलिए इस दुनिया से, जरा यकीन में आइए, वरना खाना पीना जीना सोना जागना सबका काम है। जो मुसलमान नहीं भी खाता पीता है, हमसे अच्छा खाता है, हमसे अच्छा रहता है, हमसे अच्छा पहनता है, लेकिन हम अहले बैत वाले हैं। एक आदमी वहां खड़ा है ऊपर, कहाँ? टेरेस पे 30वें माले के ऊपर, आप नीचे खड़े हैं, अब उसको देर कोई आदमी खड़ा है, पहचान रहे हैं? नहीं पहचान रहे, ठीक। अब आप इंसाफ से बताइए उसको आप कैसे पहचानेंगे? मैं नौजवान कर दूं, बात सुनिए बहुत मेरी, उसको आप कैसे पहचानेंगे? वो जो ऊपर खड़ा हुआ है ना, कैसे पहचानेंगे? पूरी तवज्जो, उसको पहचानने के सिर्फ 2 तरीके हैं, सिर्फ 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि वो ऊपर से नीचे आए तो आप उसको पूरी तवज्जो, या वो ऊपर से नीचे आए तो आप उसको पहचानिए, या आप नीचे से ऊपर जाएं, क्या बात है बाबा। पहचाने अहले बैत फजाइल की उस बुलंदी के ऊपर हैं, अहले बैत को पहचानना है, उनको नीचे लाके पहचानना चाहते हो, या इल्म मारिफत हासिल करके उस बुलंदी पर जाओ तो अहले बैत को पहचानो। रिक्वेस्ट ये है, इल्म हासिल कीजिए, इतनी बुलंदी पर जाएंगे, जाके वहां अहले बैत को पहचानिए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा फर्ज यही है कि हम उनको वहां से नीचे लाके पहचानने की कोशिश करते हैं, कहे में, नियाज में, कुंडे में, और मैं नाम नहीं इसका
کو اس لیول سے نیچے لا کے پہچاننے کی کوشش کرتی ہے، ہمارا فالٹ ہے، اور کبھی نہیں ہم علم حاصل کریں اہل بیت کو معرفت. اگر انہوں نے ہمارے پاس دستخط پڑھا کہ زمانے غیبت کبریٰ میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کسی کو نہیں یاد ہے، کسی کو نہیں یاد ہے، کون سی دعا ہے؟ دعائے معرفت. میں نے کہتا میں نے پڑھی، کہا کہ دعائے معرفت پڑھی. میں نے بڑھے میاں آئے، بولے صاحب وہ دعائے معرفت کون سی؟ وہ ہمارا چچا بھائی مسئلہ ہے. بولا چچا میاں آپ کو دعائے معرفت ہے، دعائے مغفرت کی ضرورت ہے. ہاں دعائے اللہم عرفنی نفسک، اللہم عرفنی رسولک، پھر تیسرے بار اللہم عرفنی حجتک. ہمارا تو معاملہ ہی الٹا ہے. کہاں دعا شروع؟ اللہم عرفنی نفسک سے بات شروع ہو رہی ہے. پہلے اپنے نفس کو پہچانوا کہ تجھے نہیں پہچانا تو تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا. رسول کو پہچانوا کہ نہیں پہچانا تو حجت کو نہیں پہچانوں گا. ہم اس پہلے دینے کی خبر نہیں رکھتے ہیں اور جنت جانے کو تیار ہیں. مولا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اول الدین معرفت الجبار، دین کا پہلا زینہ خدا کی پہچان ہے. خدا کو پہچانتے نہیں ہیں اور امام کہتے ہیں مولا ہمارے ہیں. نہیں پہچان سکتے. جس نے خدا کو نہیں پہچانا وہ نبی کو نہیں پہچان سکتا. ہماری مشکل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بیت کو نیچے لا کے پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. پلیز علم حاصل کیجیے، آگے بڑھیے اور اہل بیت سے قریب. اہل بیت کو ان چیزوں نہیں بول سکتے ہیں. کیا سمجھے آپ؟ یہ چیزیں ہمارے کو اونلی سمبل ہیں. سمبل. کتنی اچھی بات کسی نے کہی کہ بچہ اسکول جاتا ہے، بولتے ہیں اے فار ایپل، اس کو کیا کرتے ہیں؟ اے فار ایپل یاد کراتے ہیں. جب بڑا ہوتا ہے تو ایپل سے نکل کے وٹامن میں پہنچتا ہے. اس میں وٹامن کیا ہے ایسا بتا رہے آپ لوگ کہ ایپل سے کہاں ہوتا ہے، اس میں وٹامن کیا ہے، یہ کتنا ہائیجینک ہے. اس میں بچہ چھوٹا اے فار ایپل سے وٹامن تک پہنچ جاتا ہے. ہم پوری زندگی گھوڑا لے کے گھومتے رہے، سلطنہ لے کے گھومتے رہے، گھوڑے سوار تک نہیں پہنچ سکے. آگے بڑھیے، علم اٹھائیے تو علم بردار کو پہچانیے، گھوڑا نکالیے تو گھوڑے سوار کو پہچانیے. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. آدم جلدی کر چل رہا تم علم کون اٹھا رہا ہے؟ قسم خدا کی ہمارے سماج میں ایسے لوگ علم ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ دوسروں کی پراپرٹی میں ڈوبے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. پوری پراپرٹی ہڑپ کر گیا اور علم اٹھائے ہوئے ہیں. اس سے میں اہل بیت کے اوپر ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن سماج میں کوئی بات نہیں. ہم یاد رکھیے، آپ یقین مانیے، فرویدین کتنے ہیں؟ فرویدین یعنی دین کی شاخیں 10 ہیں. 10 ہیں. دین کی شاخیں 10 ہیں. ان میں سے ایک کیا؟ امر بالمعروف ہے، نیکی کی ہدایت کرنا ہے. ختم ہو گیا. یہ ہدایت کیا ہو گئی؟ اہل بیت کو پہچانیے. اللہم عرفنی نفسک. آج سماج کے اندر معلوم کیا باتیں بہت سی رہ گئی. کیا کہوں؟ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، مجلس ہے، ماتم ہے، امام بارگاہ ہے، علم ہے، تعلیم، سب کچھ ہے. حسین نہیں ہے، علی نہیں ہے، فاطمہ نہیں ہے. میری سے بات میں فاطمہ سے ہو رہی ہیں. کیا فاطمہ ہمارے پاس ہے؟ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بیٹھے سوچئے. یہ مجلسیں اہل و پیمان کی جگہ ہے، غور و خوض کی جگہ ہے، سوچنے کی جگہ ہے. کیا سمجھے؟ رسم نہیں ہے کہ اذان ہوتی ہے مولانا کرتے ہیں آپ آئیے بیٹھ رہے. نہیں، سوچئے کہ کیا فاطمہ ہمارے پاس ہے؟ اچھا اگر ہمارے پاس فاطمہ ہوں تو کیا ہوگا؟ ہم نے ایک بڑا مشورہ، ایک بڑی مشکل حالات یہ کہ ہم نے کیا کیا؟ چمن چمن، گلی گلی، شہر شہر، گلی گلی. ہم نے علی کو چمن چمن کر دیا، گلی گلی کر دیا. علی کو گھر میں لے کے نہیں آئے. اے عزیز، علی کو گھر میں لے کے آئیے. جس علی گھر میں آئیں گے جس گھر کا کوئی فرق نہیں. جس دن علی گھر میں آ گئے اس دن گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہیں ہوگا. مجالے کسی کی گھر میں علی بیٹھے ہو، کوئی نماز پڑھ دے، ہمت ہے کسی کی؟ کوئی نکل جائے تارک الصلاۃ، کتنی سردی اٹھ کے نماز پڑھے مولا گھر میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب علی ہے لیکن ہمارے گھر میں نہیں ہے. علی کو گھر میں لائیے.
فاطمہ کو گھر میں لے کے آئیے، اپنے سماج کو فاطمی بنائیے۔ آج ہمارے پاس آئیڈیا کون ہے عورتوں کے لیے؟ ہمارے پاس خواتین، پورا چیپٹر ہے ہمارے پاس خواتین کے لیے آئیڈیا کون ہے؟ دیکھیے، لوگوں سے زبانیں کہہ لینا اور ہے، اور عمل کے ذریعے اس کو پورا کرنا اور ہے۔ بے شک اپنی عورتوں کو آئیڈیل کون ہے؟ فاطمہ ہماری آئیڈیل ہے، لیکن جب کپڑے کا چینج ہوتا ہے ڈیزائن، اللہ اکبر، سمجھے آپ؟ اس کو کیا ہوتا ہے؟ فیشن کہاں سے آتا ہے ہمارے پاس؟ ہالی ووڈ سے آتا ہے، بالی ووڈ سے آتا ہے۔ کیا فاطمہ ہمارے گھر میں ہے؟ عزیز یاد رکھیے، ہم اپنے آج کیا ہے، ایک سماجی بڑی مشکل ہے۔ میں نے سوشل اسٹڈیز کیا ہے، 10 سال میں نے پڑھا ہے، میں نے سوشل سائنس میں PhD کیا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ ہر مولوی کو اپنے سماج کو بہت باریکی سے مطالعہ کرنا چاہیے، جس طرح سارے سماج ایک مولوی کو باریکی سے مطالعہ کرتا ہے۔ مولوی صاحب کہاں آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، دیکھ کیسے رہے تھے، کھاتے کیا ہیں، کپڑا کیسے پہنتے ہیں، ایسے کہتے ہیں کپڑا بڑا قیمتی ہے۔ ایک مولوی کو پورا سماج بہت اچھی طریقے سے انالائسس کرتا ہے، تو مولوی سماج کو انالائسس کیوں نہیں کرتا ہے؟ ہمارے سماج میں مشکل کیا ہے؟ ہمارے سماج میں، اللہ سب کے نوجوانوں کو سلامت رکھے، ہمارے سماج میں مشکل یہ ہے کہ ہر وہ شخص جس کا بیٹا جوان ہے اس کو ایک اچھی بہو چاہیے۔ کسے نہیں چاہیے بھائی؟ اس کا بیٹا جوان، اس کو کیا چاہیے؟ ایک اچھی بہو چاہیے۔ میں پورے چیپٹر حفیظ کا کورس ہے، اور جس کی بیٹی جوان ہے اس کو کیا چاہیے؟ ایک اچھا داماد چاہیے۔ یہ اچھی بہو اور یہ اچھا داماد کہاں سے آئے گا؟ جب ہم اچھی بیٹیاں، فاطمی بیٹیاں پیدا کریں گے تو اچھی بہو ملیں گی۔ ہم اچھی بیٹیاں تربیت کریں تو اچھی بہویں ملیں گی، ہم ادبی جوان تربیت کریں گے تو اچھے داماد ملیں گے۔ لیکن ستم کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ہمارا لڑکا جب شادی بات کرنے جاتے ہیں، پہلے کچھ چاہیے نہیں، کچھ دینا کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے کہ لڑکی صوم صلات کی پابند ہو۔ اپنا لڑکا 2 سجدے نہیں کرتا اور لڑکا لڑکے رہیے صوم صلات کی پابند، یہ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن پڑھیے، الطیبات للطیبون، پاک لڑکیاں پاک لڑکوں کے لیے ہیں، الخبیثات للخبیثون، خبیث کے لیے۔ ہم کیا مشکل یہ ہے کہ ہم اچھی بچیوں کو بے نمازیوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں، پھر مشکل پڑی ہوئی ہمارے سامنے۔ بالکل صحیح، واہ واہ۔ کتنی عورتیں میں بازار ہوتی ہیں، میں چھوڑ نمازی نہیں ہے، کہ وہ خطرناک باتیں ہیں۔ ہمارا سماج فاطمی کب ہوگا؟ ہماری عورتوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت فاطمی کب ہوگی؟ آج ہر لڑکی کو شوہر کہنا چاہیے کروڑپتی، گاڑی والا، بنگلے والا، سمجھے آپ؟ میں آپ کو ایک مانا بابا جو بولے سنوات میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا، ایک نواب صاحب تھے، کہنے والے صاحب پوری ہندوستان گھوما کرتے ہیں، میری بچی جو ہے وہ جوان ہے، کوئی رشتہ ہو تو بتائیے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہا نواب صاحب ایک لڑکا ہے، 6 فٹ کا ہے، 6.5 فٹ کا ہے، ہینڈسم ہے، پڑھا لکھا ہے، 1.5 لاکھ مہینے کی سیلری ہے، تو بات کروں میرے کیا کہنا، اسے کیا چاہیے؟ اچھی خاندان کا ہے، رہی صحیح ہے، پیسہ کماتا ہے، کیا چاہیے؟ ایک کمی ہے، کوئی توجہ، میں صرف آپ کو ہیڈ لائن سنا رہا ہوں، یہ اونلی ہیڈ لائن۔ ایک کمی ہے، کیا ہے؟ حرام خور ہے۔ کیا ہے؟ حرام خور ہے۔ کون کرے گا حرام خور شادی؟ کوئی کرے گا؟ کوئی کرے گا؟ تو کیا رشوت دیتا ہے؟ نہیں، رشوت نہیں دیتا۔ دونوں کاروبار نہیں ہے، پوری توجہ۔ تو حرام خور کیسے ہے؟ خمس نہیں نکالتا ہے، خمس نہیں نکالتا ہے۔ پہلے کہ مولوی صاحب کوئی بات نہیں، وہ حرام خور، ہم حرام خور، شادیاں ہو جائیں۔ آج ہمارے سماج میں شادیاں ایسے ہو جاتی ہیں، ہم حرام خور، تم حرام خور، شادی ہو گئی۔ شادی کے پورے چیپٹر ہیں، 45 ایپیسوڈ میرے چینل میں ہیں کہ شادی کی پوری ڈیل ہوتی ہے، باراتی کتنے آئیں گے، جوڑا کتنا آئے گا،
زیور کتنا رہے گا, شادی کہاں ہوگی, دو چیزیں خطرناک ہیں. ایک ذکر نہیں ہوتا ہے, ایک آخر میں. ایک ہے مہر, سب ڈیل ہو جاتی ہے, بارات آ گئی, مولوی بیٹھا نکاح پڑھنے کے لیے, اب ہو جاتا ہے مہر کیا ہے. یہ پیغمبر کے اسلام میں شادی میں سب سے پہلے مہر ہے, مسلمان کی شادی میں سب سے آخر میں مہر ہے. اور پھر مسلمان ہماری کلاس میں آتا تھا, کون سے مسلمان ہیں؟ ہم گوشت کھانے والے مسلمان. ہاں, اور حقیقت عملی ہے کہ ہمارے عمل میں, ہمارے کردار میں, اہل بیت کے کردار میں 180 ڈگری کا, 180 ڈگری ایک ہوتا ہے 90 ڈگری, اور ایک ہے یعنی ایک لائن ادھر اور ایک لائن ادھر. میں صرف ایک مثال دوں گا آپ کے سامنے. ہم اہل بیت کی لائن پر نہیں ہیں, ہماری لائن اہل بیت کی لائن سے کہتی ہے 180 فرق کرتی ہے. دو جملے سن لیجیے. ہمارے ہاں دستور کیا ہے, اہل بیت کے ہاں دستور کیا ہے. ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ یہاں تک کھا لیا, پیٹ بھر گیا, بچ گیا, جاؤ محلے میں دے کے آؤ. اہل بیت کے ہاں دستور یہ ہے, پہلے اہل بیت گھر میں لوگوں میں بانٹ دیتے ہیں, بچ گیا تو خود کھاتے ہیں, نہیں تو پانی پی کے افطار کر لیتے ہیں. اب عزیز آپ رکھیے, ہم بچ گیا تو دیتے ہیں, وہ بچ گیا تو کھاتے ہیں, پھر یہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. یہ ہمارا فالٹ ہے. ہم فاطمی سماج نہیں تیار کر رہے ہیں. ہمارے پاس بچیوں کی تربیت کیا ہے, فاطمی نہیں ہو رہی. کیوں ہوگی؟ نہ ہماری شادی اسلامی, نہ ہمارے بچے اسلامی, نہ ہماری تربیت اسلامی. اسلام از میتھمیٹکس. آج پورا سماج پریشان ہے, سب پریشان ہے, کوئی پریشان نہیں ہے, سب پریشان ہے. کیوں؟ اسلام ایک میتھمیٹکس ہے. میتھمیٹکس میں چلے جاؤ گے, میتھمیٹکس میں سوال کو حل کرنے کے اسٹیپس ہوتے ہیں. اگر کسی اسٹیپ میں ایک زیرو ڈسٹرب ہو جائے تو آنسر صحیح نہیں آئے گا. اگر میری بات آپ تک پہنچ جائے, اگر کسی اسٹیپ میں ایک زیرو ڈسٹرب ہو گیا تو آنسر صحیح نہیں آئے گا. ہم نے اس اسلامک میتھمیٹکس کے بہت سے نمبرز کو ڈسٹرب کر دیا ہے اور چاہتے ہیں آنسر صحیح آئے. یہ ہماری مشکل ہے. بہت اچھی بات, واہ 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 واہ, ہم چاہتے ہیں آنسر صحیح آئے. کیا بات ہے, واہ واہ. میں بتاؤں آپ کو, پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ تسبیح جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے فضائل بیان کیے. تسبیح فاطمہ زہرا کے یہ فضائل ہیں. میں وہ تفصیل سے آپ کو شارٹ جو مجھے آپ بیان کرنا. مولا علی فرماتے ہیں, پوری بات سنیے, مولا علی فرماتے ہیں, پوری توجہ, کہ جس دن پیغمبر نے مجھے تسبیح فاطمہ کے ثواب کو بتایا, اس دن سے آج تک کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں سویا اور فاطمہ زہرا کی تسبیح نہیں پڑھا. سنیں آپ نے, علی وہ ہیں جو ایک بار سنتے ہیں پوری زندگی عمل کرتے ہیں. ہم پوری زندگی سنتے ہیں, ایک بار عمل نہیں کرتے ہیں. واہ واہ, پھر بھی کیا ہے, علی والے. کتنا فرق ہے ہمیں اور صاحب. ہم فاطمی سماج تیار کریں. اسی لیے ہمارا جو فوکس ہے وہ خواتین, یہاں پہ الحمد للہ خواتین کی ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ جب ایک مرد دیندار ہوگا تو دین گھر کی دہلیز تک آئے گا, لیکن جب ایک عورت دیندار ہوگی تو دین نسلوں میں منتقل ہوگا. ہم نے فاطمی بچیاں تربیت نہیں کی, عربی بچے تربیت نہیں کیے. ہمارے یہاں شادیاں ایسی ہوتی ہیں, اتنا خراب معاملہ شادیوں کا. میرا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اگر آپ شادی کی ڈیفینیشن بیان کریے تو ہمارے پاس جو شادی ہو رہی ہے بہت سے گناہوں کے مجموعے کا نام شادی. بہت سے گناہوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ شادی. کیا سمجھا میں بچے, شادی ہوتی ہے سب سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ کسی کے پپا خوش ہوتے ہیں, ممی خوش ہوتی ہیں, کسی کے بھائی بہن خوش ہوتے ہیں. کون خوش ہوتا ہے؟ سب زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے. اس لیے کہ اس کی ساری تمنائیں ہماری شادیوں میں پوری ہوتی ہیں. ہاں, اہل بیت تو یاد نہیں, اہل بیت خالی مہر فاطمی میں یاد آتے ہیں بس. فاطمہ نے شادی کیسی کری ہم کو یاد نہیں ہے, علی شادی کیسی کری ہم کو نہیں ہے. کسی نے بہت اچھی بات کہی, جو حضرت عمر والے ہیں وہ شادی کیسی کریں؟ حضرت عمر جیسی کریں. جو حضرت ابوبکر والے ہیں شادی کیسی کریں؟ جیسی حضرت
ہوگا نہیں. جو جناب عثمان والے شادی کیسے کریں جیسے جناب عثمان نے کی. علی والے شادی کیسے کریں؟ علی والے شادی کیسے؟ علی والے شادی ویسے جیسے علی نے کی. لیکن ایک شادی بھی علی والی نہیں ہوتی ہے. کیا سمجھے؟ آپ نکل جائیے روڈ کے اوپر، دو بارات جا رہی ہے، ایک بزرگ مسلمان ایک بزرگ ہندو. آپ بتائیں جو ہندو کو مسلمان کو بتا سکتے نہیں بتا مطلب شادیاں صرف ایک شادی کروں میں استعمال کروں. ہم جب ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہاں سے آئے نئے نئے بول کے کیا سمجھتے ہیں؟ آج تو کہتا کسی نے بیان نہیں کیا. میں نے کہا جہیز نہیں، کہتے جہیز کے جہیز نہیں لینا چاہیے. جہیز اسلام میں تو کچھ چیزیں ایسی شادیوں کی ہیں جو ہمارے سماج کے واجبات میں سے ہیں. کوئی مسلمان بچہ بغیر بارات کی شادی کا تصور نہیں کر سکتا. ہمارے سماج کا عالم یہ ہے شادی اور بارات ہو، لیکن یہ اسلام میں نہیں. بغیر جہیز کے بہت ریئر کیس میں. اچھا بس صرف یہ شادی وہ یہ ہے کہ اب کہتے ہیں بھائی آپ کون ہوتے ہیں منع کرنے والے جہیز کو؟ جہیز تو رسول اللہ نے دیا نہیں دیا؟ کتاب نشر کی ہوئی ہے. لوٹا دیا، لوٹا دیا، چٹائی دیا، پانی. کیا کرتے ہیں بڑے چالاک ہیں ہمارے زمانے کے لوگ. جناب فاطمہ کے جہیز کو اپڈیٹ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اپڈیٹ کرتے ہیں. رسول اللہ نے کیا کیا؟ رسول اللہ نے لگن دیا کپڑے دھلنے کی، اب وہ کیا ہو گئی؟ واشنگ مشین. رسول اللہ نے کھجوروں کا کیا دیا؟ گدا دیا، وہ کیا ہو گیا؟ ڈبل بیڈ ہو گیا. رسول اللہ نے پانی پینے کے کیا دیا؟ گھڑا دیا، کیا ہو گیا انہیں؟ ہم اپڈیٹ کرتے ہیں جناب فاطمہ کے جہیز کو اس زمانے سے. ٹھیک ہے چلو بھائی. رسول اللہ نے کیا کیا؟ ایک پنکھا دیا، اب کیا ہو گیا؟ اے سی ہو گیا. تو کیا بھائی اس زمانے میں وہ تھا، اس زمانے میں یہ. بس دو جملے سن لیجئے، رسول نے کس کو دیا اور کیسے دیا. رسول نے اس کو دیا جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر ایسا بچہ تمہارے سامنے آیا تو مار کے بھگا تو شادی نہیں کرو گے. جیسے علی کا رشتہ فاطمہ کے یہاں آیا تھا نا، اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا ہے نماز سب پابند ہوگا نماز سب کھانے دیتی ہے. ایک بچہ نماز داڑھی رکھے ہوئے نماز سب پابند متقی پرہیزگار 5000 کماتا ہے، وہ دیکھا ہے اپنے گھر میں کھانے رشتہ لے چلے آئے. کس کو دیا؟ علی کو دیا، تاکہ فاطمہ علی کے گھر جائے تو اپنے اس برتن کو استعمال کرے. اب کیسے دیا؟ بڑے مرتبہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کیسے دیا؟ شادی طے ہوئی، کہا علی سب کو سنا ہو، کوئی نئی بات نہیں. شادی طے ہوئی. رسول کیا شادی پہلے مہر آتی تھی. مہر کے لیے کیا ہے؟ گھوڑا ہے، تلوار ہے، ڈھال ہے، زرہ ہے. تمہاری زرہ کیا ضرورت ہے؟ سنا آپ نے قصہ نا؟ مولا علی گئے، زرہ بیچی. ایک پیسہ خود کے لیے سیو نہیں کیا. جتنے کی زرہ بیچی وہ سارے کے سارے پیسے کس کو دیا لا کے؟ رسول. اور رسول اللہ نے انہی پیسوں سے جہیز کا انتظام کیا. اے فاطمہ کے جہیز کو اپڈیٹ کرنے والوں، رسول نے ایسے جہیز دیا. ایسے کون دیتا ہے؟ تو جہیز مہر کو پتہ نہیں کہ مہر کب دینا، دینا نہیں دینا. اے عزیز، ہمارا سماج جب فاطمی ہو، پوری توجہ، جب ہماری گودیں فاطمی ہو جائیں گی تو ہمارا سماج حسنی اور حسینی ہو جائے گا. ہم کو گودوں کو فاطمی کرنا ہے. میں نے بہت شکریہ، سوری معافی چاہتا ہوں، باتیں بہت ساری ہیں، آپ بیٹھ کے سنیے اور خود کو ریئلائز کیجیے. ذرا اوپر سے نیچے آئیے، گراؤنڈ پہ آئیے. بھائی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس شادیاں ہوتی ہیں، رسول اللہ آتے ہیں، ذرا فاطمہ ہم سمجھتے ہیں اہل بیت خالی ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، شادیوں میں نہیں آتے. آتے ہیں، شادیوں میں آتے ہیں، شادیوں میں آتے ہیں، وہیں باہر چلے جاتے ہیں. کیا سمجھے؟ شادی خانے میں ہماری شادی ہے، میرج ہال میں وہاں بورڈ لگا ہوتا ہے سب کے لیے انٹری، ہماری نو انٹری. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے آپ اندر ہو رہا ہے نا اس میں مہمانہ نہیں آئیں گے. عزیز، فاطمی سماج تیار کیجیے، عورتوں کی تربیت فاطمی کیجیے.
تب جا کے ہمارے سماج میں بچے حسنی حسینی پیدا ہو جائے. دیکھیے آپ کے محلے میں پورے گاؤں میں کیسے کیسے بچے اکثر الحمدللہ ہیں. کیا ہے یہ؟ ہمارے پاس تربیت فاطمی نہیں. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی؟ 2 بچے ایسے پال کے دیے, 2 لڑکیاں ایسی پال کے دی, قیامت تک انہیں کوئی بھولنے والا نہیں ہے. حضرت حسین کو بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. ام کلثوم اور جناب زینب کوئی بھول سکتا ہے؟ نہیں بھول سکتا. اس لیے کہ فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے, فاطمہ کی تربیت کا اثر ہے. باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ بات کی میں آپ لوگ بہت سی باتیں آپ ملاحظہ فرمائیں گے. میں صرف ریکویسٹ کرتا ہوں 2 چیزیں. پہلی بات کہ آپ یہ شک سے نکلیے, یقین میں آئیے. ہمارے کلاس میں ہر آدمی ہوتی ہے اللہ ہے اور کہاں ہے, ہر جگہ ہے. شک ہے کہ یقین ہے. جس دن یقین ہوگا کہ اللہ ہر جگہ ہے نا, اس دن انسان گناہوں سے اپنے آپ دور ہو جائے گا. نماز پڑھتے ہیں, یہی مسجد نماز پڑھنا ہے, اللہ اکبر, یہ لگے کیمرہ تو نماز کیسی ہوگی؟ کیمرے کے نماز والی, کیمرے کے سامنے والی نماز الگ ہے, بغیر کیمرے والی نماز اگر لائیو ہو رہی ہو تو اللہ, پھر تو سچی کوئی نماز ہی نہیں ہوگی. ہم ایک دنیاوی کیمرے کے سامنے آتے تو نماز ہماری بدل جاتی ہے. جس دن خدا کے کیمرے کا یقین ہو جائے گا, سبحان اللہ, پھر ہماری نماز ہمارے کیوں؟ اس لیے کہ ریئلائز نہیں ہے, یقین نہیں ہے. خدا ہے لیکن یقین نہیں ہے. کتنی آنکھیں ہم کو ہر وقت دیکھ رہی ہیں. ابھی بات تو ختم ہو گیا سر. یہ تو لوگ بیٹھے ہوئے نا, سب کے کندھے 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹھے نہیں بیٹھے ہوئے, ہر کندھے میں 2 فرشتے. سنا نہیں سنانے والے روایت, یہ بری پڑھ کے کبھی پڑھتا بھی نہیں ہے. 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کنٹرول کر رہے ہیں. میں اپنے زمانوں سے کر رہا ہوں, کبھی اپنے کو اکیلے نہیں سمجھو. کئی آنکھیں ان کو دیکھ رہی ہیں. اللہ اکبر. آپ کا کمرہ بند ہے, 10 کنڈی لگی ہوئی ہے, لیکن 4 آنکھیں آپ کو دیکھ رہی ہیں. کون ہے وہ؟ ایک خدا دیکھ رہا ہے, 2 فرشتے دیکھ رہے ہیں, اور ایک ہمیں زمانہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. پلیز جس دن یقین ہو جائے گا ہم اپنے آپ گناہ کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک, ہمیں شک سے نکلیے اور یقین میں جانیے کہ میرے اہل بیت کہاں ہیں. عرفان کی ضرورت ہے. آج خدا رسول اور اہل بیت کی معرفت کی ضرورت ہے. معرفت نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے تو علی کو لوگ کافر بول بیٹھے. نہیں بولے, ہم نے علی کو دیکھا نہیں ہے, لیکن معاذ اللہ مجھ سے خدا نہ خاصہ نقل کفر نباشر, علی کو لوگ دیکھ رہے تھے, علی کے لشکر میں تھے, پھر بھی کیا بولے؟ خدا نہ خاصہ کہ آپ جس کو پیغمبر کل ایمان بول گئے اس کو یہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ آپ کافر ہو گئے. معرفت نہیں ہے تو بغل میں بیٹھنے والا بھی آپ کو کافر سمجھے گا. شمر مولانا کے لشکر میں تھا, کہاں پہنچا؟ معرفت نہیں تھی, حسین ابن علی کا قاتل ہوا. معرفت نہیں. اگر ہم کو معرفت نہیں ہے نا تو پھر ٹھیک ہے, جیسے جی رہے ہیں, ہمارے پہلے چلے گئے, ہم بھی چلے جائیں گے. کیسے؟ ویسے بیل کولو کے بیل کی طرح. بس اللہ کی مجلس تمام. معصوم عالم سلام اللہ علیہ, کل عمر کتنی ہے آپ کی؟ کل عمر 18 ایئر, 18 سال. ہمارے یہاں ہم لوگ کا نظریہ یہ ہے, شیعوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب معصوم عالم سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کے بعد ان کے اوپر ظلم ڈھایا گیا, اس کی بنیاد کے اوپر آپ کی شہادت ہوئی. ایسے سننے دکھتے ہیں نہیں ہو اپنے باپ کے بمبئی دنیا سے چلی گئی. نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی روایت نہیں کہتی کہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کو کوئی پہلے سے کوئی مرض رہا ہو, کوئی تکلیف رہی ہو. رسول اللہ کا انتقال, رسول اللہ کتنے سال کے تھے؟ 63 ایئر کے تھے, 63 سال کے تھے. ٹھیک, یہ نیچرل ہے, نارمل ہے کہ آدمی 60 پلس میں جو ہے وہ تو پیغمبر کا انتقال اگر کہ معصوم عالم سلام اللہ علیہ کے بہت شاخ تھا. روایت کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام کا سر جناب فاطمہ کے دانوں پر تھا, غش کا عالم تھا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا, فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا, فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا, پھر فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا, پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو جناب فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور پیغمبر اسلام کے رخسار پر گرے.
جب رخسار پر آنسو گرے تو پیغمبر نے آنکھیں کھول دی. بیٹا میں بھی زندہ ہوں. کیا بابا آپ اس عالم میں ہیں اور کوئی ہے جو بار بار دروازے کو دستک دے رہا ہے. کیا فرمایا؟ فاطمہ یہ تمہارے در کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی تمہارے دروازے پر آ کر اجازت مانگ رہا ہے. یہ ابھی کہتے یہ 4 دن پہلے کی بات ہے. 4 دن پہلے جس دروازے پر ملک الموت آ کے اجازت مانگ رہا تھا اسی دروازے پر مسلمان 4 دن بعد آگ اور لکڑیاں لے کے آئے. اس سے بڑا ستم فاطمہ پر کیا ہوگا؟ فاطمہ پر آغا میرانی کہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے باہر بیرون میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی فرانس سے اپنی بیوی اور بچی کے ساتھ آیا اور آگے کہتا ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو عبداللہ میرانی کہتا ہے مسلمان کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہماری بچی ہے نا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. ایکسیڈنٹ میں پسلیاں چور ہو گئی. ڈاکٹر نے کہا کہ اس کا علاج بہت مشکل ہے. ابھی اٹھ کے بیٹھ پانے پر قادر نہیں تھی اور بہت اس کو ظاہر بات ہے میں کہوں پورے جسم میں ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ پسلی ہڈیاں ہوتی ہیں ایسی کہ اس پہ آپ پلاسٹر نہیں لگا سکتے. بہت تکلیف تھی. بچی میری رو رہی تھی. ہمارے گھر میں ایک ایرانی عورت خادمہ تھی اس کو ہم بی بی کہتے تھے. اس نے دیکھا کہ بچہ بہت بے چین ہے تو اس نے کہا کہ بی بی ہم ایک ڈاکٹر کو جانتے ہیں اگر آپ اس سے رجوع کریے نا تو آپ کو شفا ہوگی. میں نے بتاؤ ہم کو اپنی سب دولت دینے کو تیار ہیں آپ ڈاکٹر کو بتاؤ ہمیں علاج کرا دیں. ہماری ایک سیدہ ہے ہماری سیدہ فاطمہ ہے ان سے توسل کیجیے آپ کی بچی کو شفا ہوگی. کیا کرنا؟ کیسے کو یاد ہے کیا کہو یا زہرا مجھے شفا دیجیے. وہ کہتا ہے کہ میری بچی اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہے اور میری یا زہرا مجھے شفا دیجیے. میں نے دیکھا کہ وہ بیوی ایک کونے میں گئی جا کہتی کہ بیوی میری عزت رکھ لیجیے بیوی میری عزت رکھ لیجیے اس بچی کو شفا دے دیجیے. ابھی ہم لوگ دعا کر رہے تھے میرے بیٹے نے یا زہرا ان الفاظ سے کہا میرے منہ سے نکل پڑا یا زہرا. میں نے کہا یا زہرا. اب میرا گھر تھا اور گھر میں صرف یا زہرا کی آواز آ رہی تھی. کبھی میری بیٹی کہے یا زہرا کبھی وہ بیوی کہے یا زہرا کبھی میں کہوں یا زہرا. اتنے میں نے دیکھا کہ میری بچی اٹھ کے بیٹھ گئی اور میرے بابا میں رہتا میں ٹھیک ہو گئی ہوں. فاطمہ نے میرے بیٹی کو شفا دی. میں آج مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اے فاطمہ آپ زندہ دن سب بھی آپ کی برکات ہے آپ چلے گئے سب بھی آپ کے برکات ہے. اور سب نے کہا فاطمہ ماں سلام علیہ اپنے باپ کو کھو دیتی ہے پسلیاں پھول جاتی ہیں مریض ہوتی ہے. شکر کرے ایک 18 سال کی بچی کا تصور کیجیے تو جو سہر کے خانہ میں نکلے تو عصا کے سہارے سے نکلے. جس دن انتقال ہوا اس کی شب معصوم عالم نے علی کو اپنے پاس بٹھایا اور فرمایا علی میں تمہارے درمیان بہت زیادہ نہیں رہوں گی. علی میں تمہارے درمیان بہت زیادہ نہیں رہوں گی. فاطمہ نے کچھ وصیت نہیں کی. دیکھو میرا جنازہ رات میں اٹھانا فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آنے نہیں دینا اور وصیتیں کرتے کرتے فاطمہ نے ایک بات کہی آواز دی علی علی رات میں میرا حسین اٹھ کے پانی مانگتا ہے میرا حسین اٹھ کے پانی مانگتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین پانی مانگے اور حسین کو کوئی پانی نہیں دے. دیکھو کہ فاطمہ ذرا کربلا آئی ہے اپنے عاشق حسین کے رائے حسین کے شکرے کرتے آپ مجھے پورے دل بہت تڑپاتا ہے. مازن دران میں ایک ہے ملا عباس وفات کربلا جاتے ہیں. ایک سال یہ ہوا کہ کربلا نہیں جا پائے. نوجوان جمع ہوئے ملا عباس دعا کو جائیں گے کہانی اس طرح نہیں جا سکتا ہوں تب ہماری مشکلات ہیں. نوجوانوں نے پیسے جمع کیے ملا عباس کی مشکلات کو دور کیا. ملا عباس نے علم اٹھایا
اور نوجوانوں کو لے کے آرام سے چل پڑے کربلا کی طرف. فاطمہ کو اپنے باپ سے بہت عقیدت تھی. جتنی عقیدت پیغمبر اسلام سے تھی اتنی ہی عقیدت علی اکبر سے بھی تھی. اس لیے کہ علی اکبر شبیہ پیغمبر سے. آخرہ لے کے چل پڑے. میں تفصیل نہیں کرنی ہے. پہنچ گئے, قریب پہنچ گئے. کہتے ہیں روایت کی ہے کہ شب جمعہ تھی, شام ہو گئی تھی, نماز پڑھی. ملا عباس نے کہا تو لوگ تھکے ہوئے ہوں, وہ جو سارے جو لائٹ دکھائی پڑ رہی ہے نا, اگر حسین کا روزہ بھائی ہے, اگر تھوڑی محنت کر لو تو شب جمعہ ہے, ہم لوگ کربلا پہنچ جائیں گے. نوجوان کا کیا تھا, کوئی بات نہیں, چلیں گے. نوجوان کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے محنت کی. پہنچے کہاں, کربلا پہنچ گئے. سامان رکھا کاروان سرا میں, گئے کہاں, حرم میں گئے. امام حسین کی زیارت کی. نوجوانوں نے کہا کہ مولا عباس, ہر شب جمعہ ہم لوگ اکٹھا ہوتے تھے اور نوحہ پڑھتے تھے, پلیز ایک نوحہ یہاں پڑھیے, ہم لوگ ماتم کرنا چاہتے ہیں. مولا عباس نے کہا میں ڈائری کھولتا ہوں تو دیکھو کون سا نوحہ پڑھا جائے. جب میں نے ڈائری کھولا تو جناب علی اکبر کے ہاتھ کا نوحہ لکھا. مولا عباس کہتے میں نے نوحہ پڑھا, جوانوں نے ماتم کیا, شب جمعہ ہے, کربلا ہے, حسین کا حرم ہے, حسین کی زری سے بالکل لگ کے علی اکبر کی زری ہے, اور علی اکبر کا نوحہ ہے. خوب نوحہ ہوا, خوب گریا ہوا. یہ لوگ کاروان سرا میں آئے, تھکے ماندے تھے, سارے کے سارے سو گئے. ملا عباس کہتے بس آخری میں تمام کہتے ہیں, ملا عباس کہتے ہیں میری آنکھ لگی, میں نے خواب دیکھا کوئی ایک حبشی غلام آتا ہے, دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. میں نے دروازہ کھولا, کون؟ کہا تمہارے آقا آنا چاہتے. آقا کون آقا؟ کہا تم اس کی زیارت کے لیے آئے ہو. جب میں نے یہ سنا کہ ہمارے آقا آنا چاہتے ہیں, ملا عباس کہتے ہیں میں نے عالم خواب میں جوانوں کو کھایا, اٹھ جاؤ میرے مولا آنے والے ہیں. ابھی ہم اٹھ کے بیٹھے ہی تھے تو کیا دیکھا, ایک مرتبہ دروازہ کھلا اور امام حسین تشریف لاتے ہیں. سب اٹھ کے کھڑے ہوئے. امام نے ہاتھ کے اشارے, تم تھکے ہو بیٹھ جاؤ, بس تم تھکے اور بیٹھ جاؤ. امام نے سب کو بٹھایا. ملا عباس اور سارے جوان امام کے سامنے بیٹھ گئے. امام فرماتے ہیں ملا عباس میں تم سے ملاقات کرنے, 3 گزارش تم سے 3 باتیں کہنا چاہتے ہیں. آقا جلدی فرمائیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. جو میری زیارت کو آتا ہے میں اس کی زیارت کو جاتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ معذرت میں رات میں جب مجلس ہوتی ہے نا تو ایک بوڑھا آدمی ہے, اداداروں کی چپلوں کے پاس بیٹھ کے ان کی چپلیں سیدھی کرتا ہے. حسین کا سلام اس ادادار کو پہنچا دیتا. اور اگلی بات جو آئی, حسین کا گلا بھر گیا. اب آتی ملا عباس آئندہ سے شب جمعہ اگر آنا کربلا میری قبر میں علی اکبر کا نوحہ کہا کہ میں کوئی غلط پڑھنے کا نہیں. امام کی آواز اٹھ آئی, آواز دی ملا عباس شب جمعہ میری فاطمہ, میری نا فاطمہ میری قبر میں آتی ہے. جب علی اکبر کا نوحہ سنتی ہے تو فاطمہ آج بھی بے چین ہو جاتی ہے. اے میری جان, علی اکبر کو سینے پر پرچی مار کے قتل کر دیا گیا. میرا حسین بس قبول فرما. الہی آمین. اسلام کی اور خدا کے رسول کی معرفت کی توفیق عطا فرما. اللہ جامع فاطمہ کے مجالس کے فیض سے ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما جیسے ہمارے امام چاہتے ہیں. ہمیں زمانہ کی ظہور میں تعزیر فرما, اسلام کا ظہور ان کے عوام و شمار ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع